بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بصائر للناس وہدی، ھذا بصائر، تھوڑا سا صبر کر لو انشاءاللہ جلدی سورت ختم ہوگی پھر چھٹی کرتے ہیں 2:30 بجے سے پہلے۔ ھذا بصائر، ھذا یہ دلائل ہیں، ھذا ما ذکر، ھذا ما ذکر، جمیع ما ذکر، یا ھذا کا مشار الیہ قرآن، بصائر جمع بصیرت کی ہے، بصیرت کہتے ہیں دل کے چانن کو۔ پنجابی معنی مزے کے ہاں دا چانن، ہاں دا چانن، دل کا چانن، دل کا روشنی، دل کی بصیرت۔ ایک بصارت ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بینائی ہے، بصیرت دل کی بینائی، دل بھی بینا ہوتا ہے۔ ہاں دا چانن، دل دا چانن، اور اس کے مقابلے ہوتے ہیں ہاں دا انا، ہاں دا انا، دل دا نابینا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بصائر، بصیرت کی جمع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن بصائر للناس، یہ بصیرتیں ہیں تمام لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے دلوں کا چانن بھیجا ہے۔ اندر کی روشنی ہے، کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی، بالکل دل کو روشن کرنے والی۔ بصائر، دلائل کے اعتبار سے دلالت علی الطریقے، یہ بالکل بصیرت اور دل کی روشنی ہے۔ للناس، مولویوں کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، امامہ پاکوں کے لیے نہیں۔ ہاں، شیعہ پلیت کہتے ہیں کہ قرآن صرف امام سمجھ سکتا ہے، امام کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ پہلی دفعہ میں نے اصول کافی کا جب مطالعہ کیا سب سے پہلے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ قرآن پاک کی ایسی تعریف کر رہا ہے اصول کافی میں، حیران ہوا، واہ واہ واہ، بڑی تعریف کر رہا ہے، اتنے تو ہمارے بھی نہیں کرتے جتنی وہ کر رہا ہے۔ کرتا کرتا آگے جو موڑ مڑا نا تو کہنے لگا کہ قرآن تو ٹھیک ہے ہدایت ہے، لیکن امام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کو امام سمجھے۔ اب ہم کیا کریں؟ امام 255 ہجری میں پیدا ہوا، 2-4 سال کے بعد بھاگ گیا، مفرور ہو گیا، اور امت جو ہے وہ تقریباً 275 ہجری سے اب تک بغیر امام کے، اور امام قرآن بھی ظالم ساتھ لے گیا۔ عقیدہ یہ ہے کہ امام قرآن بھی لے گیا، امام پر بھی الزام کہ قرآن کا چور امام، قرآن چوری کر کے کہتے ہیں امام لے گیا، امام غار پہ چلا گیا اور کسی کو نہ فون نمبر دیا نہ واٹس ایپ نمبر دیا۔ ابھی ایران اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم ایٹمی بن گئے ہیں، لیکن امام پھر بھی چھپا ہوئے ہیں، تو اس امام کا پھر اچار ڈالیں گے۔ جو امام 3 صدی سے غائب ہے اور 15ویں صدی وہ آج سے آج تک پہنچ گئی ہے، کیا ہے 1345 ہے یا کیا ہے 1445 ہے کیا 1446 بن گیا۔ علامان والحفیظ، دیکھو امام کب غائب ہوا تھا، اس سے تو پہلے بری امام نکل آیا تھا۔ ادھر کہتے ہیں کہ بری امام نے 18 سال سمندر میں غوطہ لگایا، نالا تھا، نالے میں غوطہ لگایا، 18 سال تک غوطے میں رہا، تب ولایت ملی۔ میں نے کہا یہ بری امام تھا یا مگر مچھ تھا؟ اگر پانی میں ڈوبنے سے ولایت ملتی تو پھر تو مگر مچھ اولیاء اللہ ہوتا ہے، ایک مگر مچھ، یہ کون سی ولایت کا مقام ہے؟ تو یہ امام بھی عجیب ہے، قرآن بھی چوری کر کے لے گیا، صاحب بھی لے گیا، اور ابھی آیا ہی نہیں۔ ابھی 15 شعبان کو یہ سمندر کو خط لکھتے ہیں، سمندروں میں مچھلیاں ڈاک خانہ ہوتی ہے، اور یہ سمندروں پہ یہ ساری نسل آپ کو پھرتی نظر آئے گی۔ امام کو رک کے لکھیں گے آ جاؤ فرج اللہ،
ہاں فرج اللہ آ جاؤ حجت اللہ، تو یہ سارے خط شط لکھ کے آتی اور مچھلیاں لے جاتی ہیں غار تک، آگے دریائے کو نہیں پتہ نہیں مچھلیوں کا آگے پھر کیڑیاں ہوں گی ڈاک خانہ لے کے جاتی ہیں، اور امام بھی ان سے اتنا ناراض ہے کہ ان میں سے کسی حرامی کو ملنے کے لیے امام بھی تیار نہیں، مچھلیوں سے خط لے لیتا ہے لیکن خبیثوں کو نہیں ملتا، ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو امام سے ملاقات کر سکے، امام بھی مینڈکوں پہ گزارا کر رہا ہے اور مچھلیوں پہ، زندہ باد ہے۔ واہ یہودی مذہب خالص مجوسی جس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی، ہمارے مولوی بیچاروں کا مطالعہ نہیں، مشہور ہوتے ہیں، اگر یہ 12ویں امام کو پکڑ لے نہ سارے شیعے الٹے ہو جائیں وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے جی، اور جب ایک امام ہی چوری شدہ ثابت ہو گیا، ایک امام کا فراڈ ہو گیا تو 12 امامیہ مذہب جہنم میں چلا گیا جی، تو جب پورا 12 امامیہ اثنا عشری مذہب جہنم میں گیا تو بک بک بھی ان کی ساری جہنم میں گئی جی۔ ہاں وہ باتیں کرتے ہیں علی خلیفہ پہلا کہ ابو بکر خلیفہ پہلا، بھئی پہلے چھوڑو ذرا آخر کہاں ختم ہوئی ہے، پہلے کے جھگڑے تو بعد میں وہ خلافتیں تقسیم ہو گئی، تمہارا مذہب امامیہ کا یہ اول سے لے کے آخر تک نرے کفریات کا مجموعہ ہے، پہلا جو تم نے امامت کا عقیدہ بنایا آخر تک یہ مجوسیوں اور یہودیوں کی طرح واضح اور صریح کفریات پر مبنی عقیدہ ہے۔ بے شک بصائرو امام قرآن کے بغیر امام کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، امام چھپا ہوا ہے، اب قرآن کیسے سمجھ آئے گا، اس لیے یہ سارے فارغ گئے۔ اچھا ان کا مذہب ہے امام سے پہلے جو تکیے کی چادر اتارے گا وہ کافر ہے، بے دین ہے، تو جتنے شیعہ ذاکر میڈیا پہ بک بک کر رہے ہیں یہ شیعہ اماموں کے فتوے کے مطابق مرتد ہیں جی، اور بے دین ہے، کیونکہ امام آیا نہیں، انہوں نے بک بک پہلے شروع کر دیے جی، تو امام کے آنے تک تو تکیہ کرنا تھا، لیکن یہ جو اب مناظر بن کے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ائمہ کے فتوے کے مطابق کافر ہیں جی۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن بصیرتیں ہیں واسطے عام لوگوں کے، صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، صرف اماموں کے لیے نہیں ہے، صرف اکابر کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ ساروں کے لیے ہے، اگر ریبنڈی بھی ناس کا فرد ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہیں، نہیں تو پھر ستیہ ناس ہے، للناس بہدا، اور نری ہدایت ہے، ہادی ہے، برحمت اور نری رحمت ہے، لقوم یوقنون، واسطے ایسی قوم کے جو یقین کرنا چاہتی ہے، جو سوفڑ بنے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں کیونکہ ان پہ شیطان مسلط ہے، جو اندر کو صاف کرنا چاہتے ہیں یوقنون یقین رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ کتنی چیزیں آ گئیں، بصائر دلائل کے اعتبار سے، ہدن مقاصد کے اعتبار سے، رحمہ عمل کے اعتبار سے جی، بصیرت کا تعلق دلیل ہونے کی حیثیت سے، اور ہدا مقصد اور دعویٰ کی حیثیت سے یہ ہدایت کی کتاب ہے، مسئلہ توحید سمجھانے والی ہے، اور رحمت جو اس کو مان لے نتیجہ نکلے گا کہ وہ مرحوم ہو جائے گا، جی، کیا ہو جائے گا، مرحوم، رحمت اللہ علیہ بن جائے گا، ہر رحمت اللہ علیہ نہیں، رحمت اللہ بھی وہی ہے جو قرآن مانتا ہے، بے شک۔ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، جی، بڑا اعتراض ہے ہمارے بزرگوں کو، ہم کہتے ہیں پہلے بزرگ نے کال نہ اکاڑ بھی، فلانا اس کو کہیں گے ہم رحمت اللہ،
منہ سے دکھانا بزرگاں دا رحمت اللہ نہیں کہتے. رحمت اللہ علیہ وہ ہے جو علم جو عملاً قرآن کے مطابق عقیدہ رکھے، وہ رحمت کا مستحق ہے. بے شک. اور جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں وہ مرحوم بھی نہیں، رحمت اللہ علیہ بھی نہیں. بے شک. ہاں یہ اپنے لوگوں کو بھی بتا دو، جو مشرک مرے رحمت اللہ علیہ بڑا اچھا رحمت اللہ تھا، اور رحمت اللہ کا چاچا یہ رحمت اللہ نہیں بنتا، یہ لعنت اللہ ہے. رحمت اللہ وہ ہے جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. بے شک. اس فلسفے کی وجہ سے میں آج تک مجھے سمجھ نہیں ہے، اگر آپ کو آئیے تو مجھے سمجھا دے کہ ساری زندگی ایک آدمی شرک پہ ہے، بدعت پہ ہے، مرنے کے بعد ولی اللہ کیسے بن گیا؟ ساری زندگی کفر شرک پہ گزری ہے، اور بزرگ فرما بھی رہے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ مدانت ہے، یہ فلاں. لیکن وہی بزرگ جب مرا ہے تو کلپ آ گیا رحمت اللہ علیہ اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. مجھے سمجھائیں بھائی، مجھے نہیں سمجھ آئی، یا وہ بے ایمان ہے یا یہ بے ایمان ہے. کوئی ایک تو ہے نا بھائی؟ اچھا دونوں ہیں جی. یہ جواب ٹھیک ہے. ہاں بھائی، رحمت لقوم یوقنون ام حسب الذین، آ گیا ذرا مضمون لگا لو. فرمایا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ایک واضح روشن شریعت پہ کیا ہے، آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے. احباب سے مراد ان کے اکابر کی آراء، ان کے مولویوں کی، ان کے باپ دادا کے مذہب پہ نہیں چلنا. کیوں؟ اگر تو چلا تو وہ بھی تجھے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، یا دوسرے لفظوں میں اگر چلا تو وہ حق ان سے ثابت نہیں ہوگا. یہ جو ظالم ہیں بعض کے ساتھ تعلق ہے ان کا مشرک ہونے کی وجہ سے اور بدعتی ہونے کی وجہ سے، یہ ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ پریشان نہ ہو، مواحد کا اللہ ولی ہوتا ہے. مشرک ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور مددیں کرتے ہیں. واللہ ولی المتقین. وہ جو شریعت دی تھی وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کی صورت میں آئی ہے. یہ قرآن بصائر بھی ہے، یہ قرآن ہادی بھی ہے، یہ قرآن مرحوم بنانے والا بھی ہے. دلائل علم مقام، دلائل اس کے دیکھو تو یہ دل کو روشن کرتا ہے، اس کی تعلیم ہی فطرتی ہے. اس کے مقاصد کو دیکھو تو نرے ہدایت پہ مبنی ہے. اس پہ کوئی عمل کر لے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے. لیکن یہ سارے نتیجے حاصل کس کو ہوں گے؟ ایسی قوم جو شکی مزاج نہیں ہے، ایسی قوم جو یقین رکھنے والی ہے. ام حسب الذین، کیا گمان کر لیا انہوں نے، اجترحوا السیئات، جنہوں نے کیے برے کام. یہ برے کام سے کیا مراد ہے؟ تقلید آبا، تقلید مذہب مشائخ و آبا. یہ جو اپنے بزرگوں کے مذہب پہ چل رہے ہیں، یہ سیئات کفر و شرک اور یہ سیئات. انجعلہم، کیا ہم کر دیں گے، انجعلہم کیا کریں گے ہم، ذرا خیال کرنا معنی پہ، کیا کریں گے ہم ان کو مثل ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے، اچھے عمل کیے بھلے. یعنی کیا معنی کر رہا ہوں؟ اندر دیکھو، اندر سواء سے پہلے نکالنا ہوگا یعنی برابر ہے، یعنی برابر جینا ان کا اور مرنا ان کا، برابر جینا ان کا اور مرنا ان کا. بہت برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں. تو آیت کا معنی کیا نکلا کہ ام حسب الذین، کیا خیال ہے ان لوگوں کا، اجترحوا السیئات، جنہوں نے کمائیاں برائیاں، باپ دادے کی تقلید میں قرآن چھوڑ دیا،
یہ کہ کر دیں گے ہم ان کو مثل ایمان والوں کے آمنو بالقرآن وعملوا الصالحات، عملوا قرآن پہ عمل کیا، مثل ان کے جو ایمان لائے عمل صالح کیے، برابر کر دیں گے، یعنی ان کا جینا اور ان کا مرنا، تو ان کا جینا اور مرنا ہم برابر نہیں کریں گے، برابر کر دیں گے۔ یہ جو مشرک کہہ رہے ہیں تو یہ بہت برے فیصلے کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، بریلویوں نے صرف اس کا معنی اور کیا، وہ سمجھو۔ بریلویوں کی کئی کتابیں عمر شروعی وغیرہ کی مقیاس حنفیت، اور ان کے مولوی وہ چونکہ شیر پنجاب تھا، تحریف سے نہیں ڈرتا تھا، اس معنی میں شعر تھا، تو اس نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتی ہیں نا، نیک لوگ، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی موت برابر ہے۔ تو جب زندگی میں مدد لی جا سکتی تھی تو موت میں بھی مدد لی جا سکتی ہے، زندگی میں سنتے تھے تو مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں۔ اب یہ شکر ہے للڑوں کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ سارے دلائل لیتے بریلویوں سے۔ اشرف سیالوی نے جلاء الصدور کتاب لکھی، ان کو بہت پسند ہے، اس نے انک لا تسمع الموتیٰ کے 16 جواب دینے کی کوشش کی اس آیت کے، لیکن ہر جواب دوسرے کے مناقض ہے، تو منطقی ہے، اور منطقی پر سپیشل شیطان مسلط ہوتا ہے جی، وہ صاحب اس کو جواب کہہ رہا ہے۔ تو جہاں عمر شروعی نے کہا اہل اللہ، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی موت برابر ہوتی ہے، اتنی تحریف کوئی یہودی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ سمجھ ہی نہیں رہے، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلذین ہے نا، کلذین، یہ کاف مثل کے معنی میں، مثل الذین، اور یہ مبدل من ہوئے، اور سوا یہ مستبن کے معنی میں ہو کر یہ اس سے بدل ہے، تو جب بدل ہے تو کلذین مثل کے معنی میں کر کے سوا یعنی کیا بنے گا؟ یعنی جو لوگ مشرک ہیں اور جو مواحد ہیں ان کی موت و حیات برابر ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں، جو جن کے عمل الگ الگ ہیں نتیجہ بھی الگ الگ ہو۔ مشرک اور مومن جب برابر نہیں تو ان کے نتائج بھی برابر نہیں، یہ معنی ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ عمر اشروی تھا، اور یہ آیت نص کرتی ہے جمہوریت کے کفر ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ کئی مقام پہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے اور کافر برابر نہیں، علم والے اور جاہل برابر نہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ایمان والے اور کافر برابر نہیں، علم والے اور جاہل برابر نہیں، اور جمہوریت میں مرد اور زنانی برابر نہیں، جمہوریت میں برابر ہے۔ بات تو قرآن نے فرق رکھا ہے، شہادت میں بھی مرد ایک ہوگا تو زنانیاں 2 ہوں گی، تو 2 زنانیوں کا 1 ووٹ ہوتا ہے یا ایک کا؟ وہ شہادت کیسے ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتی ہے؟ شہادت کیسے بن گئی؟ اس لیے طاغوتی مولوی آج کل یہ بھی کام چل پڑا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے محنت کر رہے ہیں، ہم اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے۔ تو ٹرمپ کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی اپنے طریقے پہ محنت کر رہا ہے، ٹرمپ نہیں محنت کر رہا، رات دن نہیں سویا بیچارہ، ان کا پھر کیا قصور ہے؟ شیطان کا پھر کیا قصور ہے؟ شیطان بھی اپنے طریقے پہ لگا ہوئے۔ بس ایسے چھوڑ دیں گے؟ یہ بہت سارے صوفی صافی مولوی پیر کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑو، مودودی بھی محنت کر رہے ہیں، وہ اپنے طریقے پہ کر رہے ہیں، یہ اپنے، تو پھر تو کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے
جب عقیدہ ہی ختم ہے تو اقامت کس چیز کی کرو گے اور خلافت کس چیز کی قائم کرو گے؟ جی خلافت کا کیا معنی ہے؟ اقامت التوحید و سنہ ہے، جی تو اقامت توحید میں زندیق بھی ہوں گے؟ نہیں جی اگر ایسے ہی ہو تو افغانستان کی خلافت نے کون سے دودھ آپ کو دیے؟ وجہ یہی ہے کہ اس میں بدعتیوں کی کثرت ہے۔ جی مشرکین جب مشرکین اور مبتدئین افغانستان کے طالبان میں شامل ہو گئے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح امریکہ کے غلام بن کے کھڑے ہیں۔ جی اب جتنا معاملہ غزہ کا آیا، فلسطین کا آیا، کوئی ان میں سے ہلا ہے؟ اسی طرح قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، مزار کھلے ہوئے ہیں اور ساری ڈرامہ بازی بوئی لگی ہے۔ اور بھائی اس طرح دعا کرو کہ یا تو اقامت توحید سنت ہو، ورنہ اللہ مولویوں سے ملک کو محفوظ رکھے۔ آمین یہ مولوی جو کلین شیب سے بھی بدتر ہے، آج کا ملا بدعتی ملا اور بدعتی اور مشرک اور زندیق ملا، تو آپ کا خیال یہ ٹھیک چل رہا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں کہ اگر مولوی فضل الرحمان کو آج وزیر اعظم بنا دیا جائے نا تو یہ زرداری سے بھی بدتر ثابت ہوگا، جی نواز شریف سے بھی۔ مت لوگوں کو ایسے لگایا، مولانا نہ ہوتے تو مدارس ختم ہو جاتے، مولانا خود ختم کر رہے ہیں مدارس کو۔ کیے خیبر پختونخوا میں جو اس نے کرتوت کی وہ آپ پر مخفی ہے؟ ہاں کیے جی، دین کو تھمبا دیا ہوا ہے، دین کو گرانے والے بھی حضرات ہیں۔ ہاں بھئی چلو بہرحال چھوڑو، ہمارے بھی جو کمینے ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہیں۔ جی ہاں بھئی تو برابر نہیں ہو سکتے، مومن کافر برابر نہیں، عالم جاہل برابر نہیں، اور مرد اور عورت بھی برابر نہیں، لیکن قرآن پاک نے فرمایا کہ مردے اور زندہ بھی برابر۔ انہوں نے وہاں چھوڑا تو اب ساری برابری شروع ہو گئی۔ وہاں تو مقصد یہی تھا ما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ جب یہ عقیدہ چھوڑ دیا تو اب مریم، مولانا مریم نواز دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا بالکل برابر ہو گئے، اب کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی ووٹ کی ایک ہی حیثیت ہے، ایک ہی حق ہے، چاہے مرد زنانی۔ فرمایا نہیں برابر ہو، بڑے ساء ما یحکمون، بہت بھیڑے فیصلے کرتے ہیں، بہت برے فیصلے۔ وخلق اللہ السماوات، اسی مساوات کا رد ہے۔ فرمایا یہ کافر مشرک برابر نہیں، عقائد اعمال برابر نہیں، نتائج برابر نہیں ہوں گے۔ جب نتائج برابر نہیں تو پھر کہاں برابر نہیں ہوں گے؟ دنیا میں تو کافروں کی چڑھائی ہے، تو برابر کا جگہ کون سی ہوگی؟ فرمایا پھر وہ قیامت کا دن ہے جہاں نتائج کا تفاوت ظاہر ہوگا، تو وہ ظہور کا مقام قیامت والا ہے۔ اس پہ سوال ہے قیامت تو نہیں آئے گی، قیامت کیسے آئے گی؟ جب زللنا فی الارض ہو جائے گا، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قیامت کیسے آئے گی؟ فرمایا آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا وہ تمہارے وجودوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، اگر قیامت قائم نہ ہو تو پورا جہان بے مقصد بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بخلق اللہ السماوات، اور دلیل توحید عقلی سوم آ رہی ہے۔ تیسری دلیل، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق لأجل اظہار الحق الکبیر، مسئلہ توحید کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ مسئلہ توحید کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ سورہ احقاف میں ذکر کروں گا، لولا لما خلقت الافلاک بالحق والے تجزا، اور تاکہ بدلہ دیا جائے کل نفس بما کسبت، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، اس کا عطف حق پر آسمانوں زمین کو توحید کے ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ بدلہ دیا جائے
بما کا سبب یعنی عدل کا ظہور ہو. کیا ہو؟ عدل کا ظہور ہو. اور عدل کے ظہور کا وقت کب ہے؟ قیامت کا میدان ہے. اس لیے باپ دادا کے دین پہ رہنے والے کتاب و سنت پہ رہنے والے برابر نہیں. مضمون لگا ہے نا؟ اور جو مضمون جالنا کا علی شریعت، ایک وہ گروہ ہے جو شریعت کے تابع ہے، دوسرا وہ ہے جو باپ دادا کے تابع ہے. یہ دونوں برابر نہیں. اور یہ کب فرق ظاہر ہوگا؟ اس کے لیے قیامت کا قیام ضروری ہے. تو قیامت کا مسئلہ بیان کیا.